اس نظام کے اندر ہماری وجہ سے جو خرابیاں آ رہی ہیں اس پر غور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حسین زمین انسان کو عطا فرمائی اور اس انسان نے اس زمین میں فساد بھی کیا، خرابیاں بھی کیں اور کئی طرح کی آلودگیاں اس زمین پر انسان کی وجہ سے ہیں، اس ماحول میں انسان کی وجہ سے ہیں۔ اور رب کریم کا یہ انعام ہے اور اس کا یہ نظام ہے کہ اس نے ماحول کی آلودگی کو دور کرنے کا بھی ہمیں نظام عطا فرمایا ہے۔ زمین ہے، زمین اپنے اندر ہر شے کو جذب کر لیتی ہے۔ جسم، مردوں کے جسم زمین کے اندر بہت ساری بے شمار غلاظتیں زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، سمو لیتی ہے۔ یہ زمین نہ ہو تو اتنا تعفن پھیلے کہ ہمارے لیے سانس لینا ممکن نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے اندر صلاحیت رکھ دی، کتنے جاندار سمندر میں مر جاتے ہیں اور کتنی غلاظتیں سمندر میں ہم پھینکتے ہیں، کتنے فضلات سمندر میں ہم بھیجتے ہیں، لیکن سمندر کے اندر وہ نمکیات رب تعالیٰ نے رکھ دی ہیں کہ ہر آلودگی کو سمندر صاف کرتا رہتا ہے۔ ہماری فضا میں، ہمارے ماحول میں جہاں ہم سانس لیتے ہیں اور جہاں سے ہم آکسیجن حاصل کرتے ہیں، یہاں بھی ہماری وجہ سے بہت سی ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام فرمائے، اس کا بھی حل ہمیں عطا فرما دیا اور اس کے حل کے لیے ہمیں درخت عطا فرمائے، ہمیں پودے عطا فرمائے اور پھر قرآن کریم میں اس کی طرف توجہ بھی دلائی۔ فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ، وہی خدا ہے جو تمہارے فائدہ کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے تم پیتے بھی ہو اور اس سے اگے ہوئے درختوں سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، اس سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ گویا کہ ان درختوں کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ زمین کے جانداروں کو غذا فراہم فرما رہا ہے۔ درختوں کو نقصان پہنچانے کی مذمت بھی کی گئی، درختوں کی تعریف کی گئی، کہیں زیتون کے پودے کی بات ہوئی، کہیں کھجوروں کے درختوں کی بات ہوئی اور پھر یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس سے تمہیں تیل ملتا ہے، تم اس کو کھاتے ہو۔ درختوں کو کاٹنے اور بلا وجہ نقصان پہنچانے کی مذمت بھی قرآن کریم میں کی گئی۔ ایک مقام پر ارشاد ہوا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، کہ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور نسل اور کھیتی کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ مفسرین کہتے ہیں اس مقام پر منافقوں کی مذمت کرتے ہوئے ان کے اس عیب کو بالخصوص بیان کیا گیا کہ وہ کھیتیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، کھیتیوں کو کاٹتے ہیں۔ یہ زمین کا فساد ہے اور اس فساد کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتا۔